زلفی نالج لینڈ میں خوش آمدید۔ طارق بن زیاد سلاطین یورپ نے اس مجلس مشاورت میں یورپ میں مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر و اقتدار کے متعلق یہ بنیادی فیصلہ کیا اور اسی حکمت عملی کے بموجب ان کی آئندہ کارروائیاں جاری رہیں۔ چنانچہ اس فیصلے کے بعد پیپن آف ہرسٹل نے مسلمانوں پر عیسائی سلطنتوں کے متحدہ جارحانہ حملے کا ارادہ ترک کر دیا اور صرف اپنی حدود حکومت میں دریائے رون کے کنارے کنارے مستحکم فوجی چوکیاں تعمیر کر لیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس نے مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں کو ان کی حکومت کے حدود میں تسلیم کر لیا۔ آگے چل کر ایسے حالات پیش آئے کہ پیپن نے سرحد کی تعین کے لیے جو فوجی چوکیاں تعمیر کیں وہی سرزمین فرانس میں مسلمانوں کا آخری مستقر قرار پایا اور مسلمانوں کو اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ دارالخلافت سے موسیٰ کی تجویز کی منظوری حاصل نہیں ہو سکی۔ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ موسیٰ کی تجویز کے مسترد ہونے کی ایک بڑی وجہ اربونا میں مسلمانوں کی ناکامی بھی تھی۔ یہاں مسلمانوں کے شہید ہونے اور غیر معمولی مصائب اٹھانے کی تفصیلات دارالخلافت میں پہنچی، اس لیے خلیفہ ولید نے اندلس کی سفارت کے لیے مفیس کو منتخب کیا جو فتح قرطبہ کی مہم انجام دے کر اندلس سے دمشق چلا گیا تھا۔ خلیفہ نے ہدایت کی کہ موسیٰ اپنی تجویز پر عمل کرنے سے باز رہے اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنی مزید پیش قدمیوں کو روک دے بلکہ اندلس کی حکومت کا انتظام کر کے وہ بلا تاخیر دمشق چلا آئے۔ خلیفہ کو یہ بھی شبہ ہوا کہ شاید موسیٰ اس فرمان کی تعمیل میں لیت و لال سے کام لے، اس لیے اس نے قاصد کو در پردہ ہدایت کر دی کہ اگر موسیٰ کی طرف سے کوئی تذبذب ظاہر ہو تو وہ عام سپاہیوں کو پیش قدمی کرنے سے روک دے اور اپنی حدود میں واپس چلے آنے کی تلقین کرے۔ چنانچہ مفیس اندلس واپس آیا، لیکن ابھی موسیٰ سے اس کی ملاقات بھی نہ ہو پائی تھی کہ فرانس کے میدان میں مسلمانوں کو عربی زبان میں ایک حیرت میں ڈالنے والا کتبہ نصب کیا ہوا دکھائی دیا جس میں حسب ذیل عبارت کندہ تھی: بنو اسماعیل، یہ تمہاری آخری سرحد ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ کتبہ ضعیف الاعتقاد بربری قبائل کے ارادوں کو متزلزل کر دینے میں کامیاب ہوا۔ موسیٰ نے حالات کا اندازہ لگا کر اسی مقام کو اپنی پیش قدمی کی آخری سرحد قرار دیا اور اسلامی لشکر کا رخ اندلس کے غیر مفتوحہ علاقے صوبہ جلیکیا کی طرف پھیر دیا۔ اس کتبے کا تذکرہ مستند عرب مورخین نے کیا ہے جو ہمارے خیال میں دو میں سے کسی ایک کی سازش کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ یا تو شاہ فرانس نے سرحدی قلعوں کی تعمیر کے وقت مسلمانوں کے عزم کو متزلزل کرنے کے لیے کسی پادری سے اس کو تیار کرا کے نصب کرایا ہو، یا ولید کے قاصد مفیس نے ولید کے خفیہ اشارے کی تعمیل کے لیے یہ کارروائی کی ہو کہ قائد کی مرضی کے خلاف فوج کو واپس لے جانے کے لیے لشکر کی ضعیف الاعتقادی سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ایپیسوڈ 23 اختتام پذیر ہوئی۔